Assalamu alaikum and welcome to another episode of Faraz Khan's Productions with one to one session with you guys. आज फिर हम बात करेंगे 9 सितंबर को होने वाले लाहौर मोटरवे केस के ऊपर। काफ़ी चीज़ें मेरी पिछली वीडियो के बाद से हुई हैं। नेशनल असम्बली का पूरा इजलास हुआ था, जॉइंट सेशन हुआ है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ख़िताब भी किया था और इवन मौलाना तारिक जमील, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्कॉलर्स ऑफ पाकिस्तान, रिनोन्ड हैं पूरे पाकिस्तान में अपनी क्या कहते हैं, अपनी इस्लाम की वजह से उन्होंने इस्लाम फैलाया है और पूरी पाकिस्तान कौम मौलाना तारिक जमील के साथ मोहब्बत भी करती है। जितने भी लोग मेरे साथ इंस्टाग्राम के ऊपर एडिट हैं उनको तो पता लग गया होगा, क्योंकि मैंने अपनी स्टोरीज डालनी थी जब वो नेशनल असम्बली के में इस केस के बारे में बातचीत चल रही थी और पीटीआई के एक लीडिंग मेंबर हैं और पार्लियामेंट के ये लीडिंग रोल भी रखते हैं, अली मोहम्मद ख़ान। इन्होंने बहुत कमाल बात की है। आइए सुने ज़रा दो तीन बातों की। मर्द औरत के रिश्ते की जो सबसे बेहतरीन तशरीह है, इससे बेहतरीन तशरीह हो नहीं सकती, और वो कुरान में है। वो क्या है? वो है हुन्ना लिबासुन लकुम व अंतुम लिबासुन लहुन्ना। आप मर्द, खातून और उसका मर्द, हस्बैंड एंड वाइफ, आप एक दूसरे का लिबास हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें मजबूत कानून साजी करनी चाहिए, फांसी से कम पर राजी नहीं होना चाहिए। पूरी कौम की तमन्ना और आरजू, और मेरी भी है और आपकी भी है। और मैं तो मुझे बड़ी तसल्ली हुई है कि हमारे जो उलमाए कराम तो हैं ही हैं, हमारी बच्चियां और भुआ बच्चे करे, भुआ वो मरा नहीं उस अमल में। क्या उसके कातिल को, जो उसके जज्बात का कातिल है, बदन का कत्ल क्या होता है? बदन का कत्ल कोई नहीं, रूह का कत्ल असल कत्ल है। और उस वक्त उस बच्ची की रूह निकल गई होगी जज्बाती लिहाज से, जब हमारी ये बहन जो है, ये बीच चौराहे जब इसकी इज्जत की नीलामी हुई है उस रात, तो बदन उसका बेशक जिंदा हो, किसी ने उसकी रूह से पूछा है जनाब चेयरमैन साहब? 10, 20, 30 साल बाद भी अगर उसकी जान निकले, जान उसकी उसी 9 सितंबर की रात उसकी रूह निकल गई थी, अब तो उसका बदन जिंदा है। कभी किसी ने रेपिस्ट, उस बच्चे को तो पता ही नहीं होता उसको किस अमल का शिकार किया गया, वो तो हैरान होता है। वो बच्ची जो माँ एक शफीक बाप के उसके लम्स का इंतजार करती है, कोई जालिम हाथ आता है और उसको उस तरीके से उसको बखी उसके उधेड़ के चला जाता है। तो सबसे पहली चीज क्या है? कुरान में इस चीज की क्या सजा है? सजाए मौत है जी। एक चीज की हम तफरीक करें, जो हम गलती कर जाते हैं चेयरमैन साहब, ये बड़ी बारीक बात है। फेटअप्स के दोनों बिल पास होने के बाद इमरान खान ने भी खिताब किया था और उन्होंने भी मोटरवे केस के ऊपर बात की और उन्होंने कहा कि लेजिस्लेशन होनी चाहिए और कानून को सख्त होना होगा। स्पीकर साहब, फेटअप के बिल से पहले, क्योंकि बड़ा करंट टॉपिक है, जो एक ऐसा हादसा हुआ जिससे सारा हमारा मुल्क हिल गया, वो जो मोटरवे के ऊपर जो सानिया हुआ, मैं सिर्फ उसके ऊपर ब्रीफली ये कहना चाहता हूं कि हमने तब से, जब से ये हादसा हुआ, हम ये सोच रहे हैं कि इसके लिए एक बेहतरीन लेजिस्लेशन पास की जाए कि आगे से सिर्फ हमारी ख्वातीन को ही ना प्रोटेक्शन मिले, बच्चों को भी, जो चाइल्ड अब्यूज के अंदर बड़ी बुरी तरह उनकी जिंदगियां भी तबाह होती हैं, उनकी फैमिली भी तबाह होती है। ये जो रेप है, इसको इस तरह ये देखें कि इसकी वजह से एक इंसान की जिंदगी तबाह होती है, दुनिया में भी, बाहर के माशरों में भी, लेकिन हमारे माशरे में जिस तरह की हमारा कल्चर है, उसमें उनकी भी जिंदगी तबाह, उनकी फैमिलीज भी सफर करती हैं। और मैं तो खास तौर पे सोच रहा था कि उन बच्चों के ऊपर क्या गुजरी होगी। ये सारी जिंदगी के लिए ये ट्रॉमा रहता है। तो उसके बाद हमने फैसला किया कि हम 3 टियर इसके ऊपर काम करें।
नंबर 1 तो पुलिसिंग रजिस्ट्रेशन सारी जगह दुनिया के अंदर پاکستان کی ایک بہت بہترین ایکٹریس ہیں اور لیڈنگ رول ان کو ہمیشہ ملتا رہتا ہے. بشریٰ انصاری ان کا نام ہے. انہوں نے مولانا طارق جمیل کو کہا تھا کہ پلیز آپ اپنا سائلنس بریک کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ یہ کتنا بڑا واقعہ ہے اور سب کچھ کیا ہے. تو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی ان کی ویڈیو یوٹیوب پر آئی تھی اور انہوں نے موٹر وے کیس کے اوپر بات چیت کی ہے. اس سے پہلے میں کچھ بات کروں تو پہلے آپ ذرا یہ کلپ سنیں. اور اللہ کے نبی کا فرمان ہے رات کو اکیلے کوئی سفر نہ کرے. عجب میرے نبی کا فرمان ہے کہ کوئی مرد بھی ہے تو رات کو اکیلے سفر نہ کرے. ایک بات جو مجھے کافی ٹچنگ لگی کہ دونوں نے کہا، علی محمد خان نے اور مولانا طارق جمیل نے، کہ جی ہم ایٹمی طاقت ہیں پھر بھی اور ایک اسلامک ریاست بھی ہے پھر بھی یہ واقعہ پاکستان میں ہوا ہے. اسباب کی کمی نہیں ہے، ہم نیوکلیئر پاور ہیں. ہماری پوری امت کی پستی کا سبب جس رات اس خاتون کے ساتھ یہ ہوا 8 لاکھ فوج بھی تھی، لاکھوں پولیس بھی تھے، ایٹمی طاقت بھی تھی، میں بھی تھا، آپ بھی تھے، عمران خان بھی تھا، سب تھے. نہیں تھا اس وقت کوئی نہیں تھا اس کے پاس آتا. کاش وہ اس وقت جو کال گئی تھی وہ یہ نہ کہتے کہ ہماری رسپانسبلٹی نہیں ہے، آپ اس نمبر پہ کال کریں، بلکہ اس کو کہتے کہ بیٹی آپ ریلیکس کرو، اور وہ ادھر کال کرتے. کس بات کی تنخواہ لیتے ہیں یہ لوگ؟ کس بات کی تنخواہ لیتے ہیں؟ اس بات کو ہمیں مان لینا چاہیے کہ یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے جو اس طریقے سے ہوا ہے، اور اس چیز کو بھی ہم جتنا جلدی ایکسیپٹ کر لیں اتنا بہتر ہے کہ یہ کوئی آخری واقعہ بھی نہیں ہوگا. اس واقعے کو اتنی ہائپ کیوں ملی، اس کی ہائپ اتنی کریٹ اس لیے ہوئی کیونکہ اس کو ہائی لائٹ زیادہ کیا گیا، لوگوں نے اس کے بارے میں زیادہ بات چیت کی، نیوز میں کافی آیا. اور پھر ایز یوزول سوشل میڈیا 5th جنریشن کا ٹائم چل رہا ہے تو اسی وجہ سے اس چیز کو اتنی ہائپ کریٹ دی گئی. ایون مولانا طارق جمیل نے بھی کہا ہے. اور یہ ایک واقعہ ہائی لائٹ ہو گیا. ایسے واقعات روزانہ ہو رہے ہیں. چائلڈ ابیوز بہت زیادہ، بچیوں کے اوپر زیادتی بہت زیادہ. کیونکہ میڈیا سپین بڑا کم ہے جناب. ہم بھی انسان ہیں، ہم روز ایک نئی مصیبت ہوتی ہے، ہم بھول جائیں گے. اس کا پرماننٹ علاج چاہیے. اور آنیسٹلی اگر بات کی جائے، مین ٹاپک کے اوپر آیا جائے، یہ ویڈیو بنانے کا مقصد کیوں ہے؟ کیونکہ مولانا طارق جمیل نے بھی یہ سارا بلیم کو ایجوکیشن کے اوپر ڈال دیا ہے. ہمارے کالجز میں لڑکے لڑکیاں اکٹھے پڑھتے ہیں. جب پیٹرول اور آگ اکٹھا ہوگا تو پھر آگ نہ لگے، یہ کیسے ہوگا؟ کو ایجوکیشن، مخلوط تعلیم، اس نے بے حیائی کو پروموٹ کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں خود کالج لائف گزار کے اللہ کے راستے کی طرف آیا تو اس وقت میں اور آج اس کو 50 سال گزر چکے ہیں. دیکھیں، جب تک ہم ایک دوسرے کو بلیم کرتے رہیں گے نا، ہمیں اس چیز کا سلوشن کبھی بھی نہیں ملے گا. ہم اس بات کو جتنا جلدی سمجھ لیں اتنا ہم لوگوں کے لیے اچھا ہے. کیا آپ کو لگتا ہے یہ جو عابد علی ہے، جو پرائمری سسپیکٹ ہے اس کیس کا، یہ کالج میں پڑھتا ہوگا، اپنی یہ کیا کہتے ہیں کوئی ایجوکیشن میں پڑھتا ہوگا، اسی وجہ سے ہوا ہے؟ اور مان لیا اگر کہ جی اگر یہ کالجز کی وجہ سے ہوتا ہے تو مجھے یہ بتائیے کہ جو آپ کے مدرسوں میں ہوتا ہے وہاں پر بھی اس طریقے کے ریپ کیسز رپورٹ ہوتے ہیں، اور جو مولوی بچوں کو مارتے ہیں، وہ سب کچھ کیا ہے؟ ہاں ٹھیک ہے. اور یہ جب تک بلیم گیم ختم نہیں ہوگی تب تک ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. وی نیڈ اے سلوشن، ناٹ دا بلیم گیم. اور جو اس کا سلوشن ہے وہ ہمیں قرآن سے نکالنا ہوگا. تو سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ قرآن میں اس چیز کی کیا سزا ہے؟ سزائے موت ہے جی. ایک چیز کی ہم تفریق کریں، جو ہم غلطی کر جاتے ہیں چیئرمین صاحب، یہ بڑی باریک بات ہے. تو ایک تو میری حکومت سے گزارش ہے کہ ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے، اور دوسرا قانون سازی کی جائے
یہ قانون پرانا ہو چکا ہے، آج سے 80 سال پرانی. اور اگر جب ہم بات کریں سلوشن کی، تو جس طریقے سے انہوں نے کہا کہ قرآن میں اس کا جواب پہلے سے ہی گیون ہے، اور 1200 سال پہلے ہر چیز کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ کس طریقے سے اس چیز کی آپ نے سزا دینی ہے. کلپس میں آگے لگا دیتا ہوں، آپ دیکھ لیں. اور ایون ڈاکٹر عامر لیاقت، جتنی بھی آپ اس بندے سے نفرت کریں کم ہے، کیونکہ جب بندہ یہ سچ بولتا ہے اور جس کی حرکتیں ہیں، ہمیں ان سے شدید محبت ہے، کیونکہ دس پرسن ہیز نو ہیٹرس. اگر ہم صحیح بات کریں تو انہوں نے بھی ان کی کافی 10 منٹ کی ایک کلپ ہے، میں اس کا لنک ڈال دوں گا، آپ اس کو بھی پلیز چیک کریں. اس میں انہوں نے چھوٹی بات کروں تو انہوں نے کہا کہ جو بھی کوئی اس طرح کا کام کرے اس کا سر قلم کر دیں، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین نے اس چیز کا اجازت دی ہوئی ہے کہ جو بھی بچیوں کے ساتھ اس طرح کا غلط کام کرے گا اس کی تو سر کٹے گا کٹے گا. سب سے پہلے کسی کو اپنے خیالوں کے گھوڑے دوڑانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آج سے 1450 سال پہلے اس کا فیصلہ اللہ کریم کر چکے ہیں. We don't need to reinvent the wheel, and we don't need to look towards the West to find solutions for our problems, and we don't need to facilitate the West to solve our problems. ان کی خوشنودی ہمیں نہیں چاہیے، ان کی خوشنودی 70 سال سے ہمیں نہیں مل سکی. وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتے ہیں جناب چیئرمین صاحب، جب تک اپنی ملت نہیں چھوڑو گے ان کو خوشنودی نہیں حاصل کر سکتے. ملک مضبوط ہوگا وہ خود پیروں میں آئیں گے، جس طرح آج آپ نے دیکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے کچھ اللہ کے نام لیواؤں کو افغانستان میں عزت دی ہے. باقی آپ سمجھ گئے میں کیا کہنا چاہتا ہوں. جناب خوش رہیں، خوش رکھیں. پاکستان زندہ باد، پاکستان پیدا باد. گاڈ بلیس یو آل.